اخلاص والا ہمیشہ عزتیں پاتا ہے۔ وہ ایک طالب علم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا۔ ماں باپ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے، لیکن ذہن بڑا کمزور ہے۔ مدرسہ میں استاد جو پڑھاتے ہیں نا وہ اسے یاد نہیں رہتا، پھر اسے شوق اتنا ہے کہ میں عالم دین بنوں، وہ وقت بھی آئے کہ منبر میرے مصطفیٰ کا ہو، اوپر کھڑے ہو کے میں قرآن کی تفسیر بیان کروں، وہ وقت آئے کہ مصلی میرے نبی کا ہو اور اس پہ کھڑے ہو کے شریعت کا پیغام بھی دوں اور لوگوں کو نماز بھی پڑھاؤں، لیکن ذہن اتنا کمزور ہے کہ کوئی بات یاد نہیں رہتی، مگر دل میں اخلاص بڑا ہے کہ میں دین کا عالم بنوں۔ وہ ساری رات چراغ جلا کے پڑھتا ہے، طالب علم نیند کے مزے لیتے ہیں، لیکن اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ استادوں نے نہ کہہ دیا کہ ہمارے مدرسے کا سب سے نکھٹو طالب علم یہ ہے، سب سے کند ذہن طالب علم یہ ہے، اسے تو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، کوئی کام کرو۔ کہنے لگا میرے ماں باپ کی خواہش بڑی تھی کہ میں عالم بنوں، مجھے گھر نہ بھیجو، مجھے کلاس کے کونے میں بٹھا دیا کرو، بس میں مصطفیٰ کا پیغام سنتا رہوں گا، آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو میرا مالک کرم کر دے گا، کبھی نہ کبھی تو میرے ذہن کی دنیا میں وسعت آ جائے گی۔ تو پھر اسی طرح وہ مدرسے میں رہ رہا تھا۔ روزانہ رات کو طالب علم نیند کے مزے لیتے، وہ چراغ جلا کے پڑھا کرتا۔ اس کا نام تھا سعد الدین۔ پھر ایک وقت آیا اسے زمانے نے تفتزانی کہا، پھر ایک وقت آیا اسے زمانے نے تفتزانی کہا۔ اب وہ سعد الدین ساری رات محنت کرتا ہے اور بچے کہتے ہیں یار سو جا، وہ کہنے لگا گھر سے نہ سونے کے لیے نہیں آیا تھا، محمد کا قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ خلوص کے ساتھ محنت کرتا، صبح کلاس روم میں جاتا تو کوئی چیز ذہن میں نہ ہوتی۔ ایک رات ہے، سارے طالب علم نیند کے مزے لے رہے ہیں، اس نے چراغ جلایا ہوا ہے اور کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے اور ساتھ دعا کرتا ہے مالک مجھے توفیق دے میں بھی قرآن کو اور حدیث کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر سکوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے کا دروازہ کھلا، ایک اجنبی اندر آیا اور کہنے لگا سعد الدین جب یاد نہیں ہوتا تو کیوں ساری رات محنت کرتے ہو، آؤ ذرا باغ میں چلتے ہیں، پھولوں کی مہکار ہے، ذرا خوشبو لو، دیکھو ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے۔ تو سعد الدین نے کہا جاؤ تم پھولوں کی خوشبو لو، میرے سامنے تو یہ باغیچہ کھلا ہے جس میں بخاری کے پھول بھی ہیں اور مسلم کے پھول بھی ہیں، جس میں ابن ماجہ کے پھول بھی ہیں اور جس میں سورہ یاسین جیسی خوشبو دینے والی پیاری پیاری کیاریاں بھی ہیں۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہنے لگا سعد الدین جب یاد نہیں ہوتا تو کیوں اتنی محنت کرتے ہو، آ جاؤ باغ کی سیر کرتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کتنی پیاری خوشبوئیں ہیں۔ تو کہا جاؤ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے تم باغ کے مزے لو، مجھے یہاں حدیث کے مزے لینے دو۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا سعد الدین تیرا مقدر جاگنے والا ہے، تجھے باغ میں نا حسنین کے نانا بلا رہے ہیں، تجھے باغ میں مدینے کے تاجدار بلا رہے ہیں، تجھے باغ میں صدیق کے داتا بلا رہے ہیں۔ سعد الدین کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ بات آئی نا کہ مکین گنبد خضرا باغ میں تشریف لا کے مجھے بلا رہے ہیں، پھر میں جوتی پہننا بھول گیا، پھر میں دوڑا اور جب باغ میں پہنچا تو اتنا حسین چہرہ میرے سامنے تھا کہ زبان خود کہنے لگی مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تی اکھ مستانی ہیں، مخموری اکھیں مد پریاں، میں آقا کے قدموں پہ گر گیا۔ حضور نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کے کہا سعد الدین بڑی محنت کرتا ہے، ساری رات میری حدیثیں پڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی آقا محنت تو بڑی کرتا ہوں پر کوئی چیز دماغ میں رکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، میرا بھی جی کرتا ہے میں آپ کی حدیثیں یاد کروں۔ حضور نے فرمایا سعد الدین تیرا خلوص دیکھ کے ہی تو میں آج آیا ہوں نوازنے کے لیے، چل ذرا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر پھینکا۔ سعد الدین کہتے ہیں لوگوں وہ لعاب جو صدیق کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم کر دے، جو علی کی آنکھ پہ لگے تو آشوب
چشم ختم کر دے، جو صحابی کی پنڈلی پہ لگے تو ٹوٹی ہڈی جڑ جائے، جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو گئی ہوئی نظر واپس آ جائے، جس لعاب سے حسنین کو گڑتی بھی ملے اور جس لعاب سے کھاری کنویں میٹھے بھی ہوں، جب وہ لعاب میرے منہ میں گیا، لوگوں میں نے بڑے بڑے میٹھے چکھے تھے پر شہد کی مٹھاس نے وہ مزہ نہ دیا جو محمد کی لب نے مزہ دے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا سعد الدین جا اب جا کے میری حدیث پڑھ، دیکھ میرا رب کیسا کرم کرے گا۔ آقا آنکھوں سے اوجل ہو گئے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جو جگا کر چلے گئے۔ سعد الدین کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرتا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، کمرہ بعد آیا، ساری پڑھی کتابیں میرے ذہن میں محفوظ پہلے ہو گئی ہیں، جو جو پڑھا تھا سارا ذہن میں آ گیا۔ آقا کریم نے کرم کر دیا، پھر میں ساری رات درود پڑھتا رہا، فجر کی آذان ہو گئی، پھر نماز فجر پڑھی، پھر ناشتہ کیا، پھر کلاس روم سج گیا۔ مجھے سب سے نکھٹو طالب علم کہتے تھے کونے میں بٹھاتے تھے، میں ادھر جا کے بیٹھ گیا، استاد تشریف لائے، طالب علم آ کے بیٹھ گئے، استادوں نے ایک عبارت پڑھی اور کہا جو سب سے ذہین طالب علم ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اس کا حل نکالے۔ ذرا اس عبارت کو پڑھے سمجھائے۔ جو سب سے ذہین تھا نہ کہنے لگا استاد جی بہت مشکل عبارت ہے، آج یہ میں نہیں حل کر سکتا۔ انہوں نے کہا دوسرا کھڑا ہو جائے، اس نے کہا میں بھی حل نہیں کر سکتا۔ وہ استادوں کو جن کے حافظے پہ مان تھا نا وہ سارے کہنے لگے عبارت مشکل ہے، آج ترکیب صرفی اور ناوی نہیں ہو سکتی ہم سے۔ سعد الدین کہتے ہیں جب سارے چپ کر گئے نا تو نکھٹو سعد الدین نے ہاتھ اٹھا کے کہا اجازت دیں آج میں اس کا حل کر کے بتاؤں۔ استادوں نے کہا بیٹھا رہ سعد الدین، تو آسان عبارتیں نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ آج بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ آج مشکل کشا نے مشکل کشائی کی ہوئی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، موقع تو دے۔ استاد نے کہا چل اٹھ کے پڑھ۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے جب حل نکالنے کے لیے گفتگو شروع کی، ترکیب صرفی اور ناوی سے شروع کی، اور جب میں نے اس پہ گفتگو کی استادوں کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کہتے ہیں سعد الدین رک جا، پہلے یہ بتا تو وہ نہیں جو کل تھا، آج تو بدلا ہوا ہے، یہ کرم کیسے ہوا؟ میں نے کہا جناب آپ کے ذہین طالب علموں کو اپنے حافظے پہ مان ہے، سعد الدین کو محمد کے کرم پہ مان ہے۔ تم مخلص ہو جاؤ کرم ہو جائے گا، تم اخلاص پیدا کر لو کرم ہو جائے گا۔ شیطان نے بھی کہا تھا جو مخلص ہوں گے نا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ آپ نے اس دنیا میں دیکھے ہوں گے کئیوں نے یورپ کے ویزے پہ ایمان بیچے اور کئیوں نے پلاٹوں پہ ایمان بیچے، لیکن وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا تھا، اس کے سامنے جب اربوں کے چیک رکھے گئے تو ہنس کے کہا نہ بھائی نہ، ان کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔